امت کا اجتماعی زوال تھا اس وقت. افراد کے دلیری، شجاعت، ان کی قربانیاں امت کو نہیں بچا سکی. تاریخ اسلام میں جب بھی مسلمانوں نے وار آف ریزسٹنس لڑی ہے، تحریک مزاحمت، جنگیں دو طرح کی مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں لڑی ہیں. ایک وہ جنگ ہے کہ جس میں مسلمان جا کے دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید ایک وقت پرشین امپائر اور رومن امپائر سے تصادم کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مسلمان فوجیں 10 سال کے عرصے میں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر فتح کرتی ہیں، وہاں پہ اسلام کو قائم کی غالب کرتی ہیں. وہ تمام علاقے آج بھی مسلمان ہیں جو سیدنا عمر فاروق کے دور میں فتح ہوتے ہیں. مسلمان جب اندلوسیہ میں داخل ہوتے ہیں، یہ وہ جنگیں ہیں جب مسلمان عقیدہ، بلیف، ہمارے وہ پرستار لوگ جنہوں نے دشت دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جنہوں نے، جب وہ مسلمان فتوحات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس وقت مسلمان اپنے بلیف، اپنے عقیدے، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی قرآن، اپنے سنت کو لے کر پھیلتے ہیں پورے جہان میں، اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف کا وہ نظام قائم کرتے ہیں جس کی مثال ہم نے آپ کو دکھائی اور جس کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. لیکن جب مسلمان زوال پذیر ہوتے ہیں، جب مسلمان کمزور پڑتے ہیں اپنے عقیدے پہ، اپنے بلیف پہ، اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، اس وقت دشمن چاروں طرف سے ان پر اس طرح ٹوٹ کے گرتا ہے جس طرح دسترخوان پر لگے ہوئے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد فرمائیے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے دور کے بارے میں کہ ایک وقت آئے گا، اس کا مفہوم ہے کہ آج ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا کی قومیں تم پر اس طرح حملے کریں گی، اس طرح تم کو لوٹ کھسوٹ کے کھائیں گی جس طرح دسترخوان پر بھوکے گرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم لوگ تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ فرمایا نہیں، تم لوگ تعداد میں اتنی کثرت سے ہوگے جیسے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے. صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی کہ دشمن ہم پر اس طرح ٹوٹ کے گرے گا؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا کی محبت طاری ہو جائے گی اور موت کا خوف تم کو لگ جائے گا. تم موت سے، شہادت کی موت سے خوف کھاؤ گے اور دنیا میں اتنا ڈوب جاؤ گے کہ تم قربانی اپنے دین کی خاطر دینے پر آمادہ نہیں ہوگے. جب مسلمان ملت پر ایسے دور آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کفارے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے قربانیاں مانگتا ہے. اس وقت سے ڈریے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری توبہ اور ہماری دعائیں قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور کفارہ صرف ہمارے خون سے طلب کرے. ہماری تاریخ میں جب بھی وار آف ریزسٹنس لڑی گئی ہے، یہ وہی موقع تھے. کوئی وار آف ریزسٹنس مسلمان نہیں جیتے ہیں، اس لیے کہ وار آف ریزسٹنس لڑنے کی نوبت ہی اس وقت آتی ہے جب اجتماعی غلطیاں اتنی ہو چکی ہوتی ہیں کہ چند افراد کی مزاحمت وہ عزت سے جیتے ہیں، شہادت کی موت مرتے ہیں، اپنا حق ادا کر کے اپنے رب کے پاس پہنچ کے سرخرو ہو جاتے ہیں، لیکن باقی پوری قوم غلام بنا لی جاتی ہے. چاہے ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، سید احمد شہید کی تحریک ہو، جنرل بخت خان ہو، امام شامل ہو، عمر مختار ہو، آپ کسی تحریک کو اٹھا لیجئے جو امت مسلمہ میں پچھلے 250 سال سے جاری ہے، کسی ایک تحریک مزاحمت میں مسلمان کامیاب ظاہری طور پر دنیا کی نظر میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جو لڑے اور جو شہید ہوئے، اعلیٰ ترین شہداء، اعلیٰ ترین کامیاب، جو بدر کے شہداء ہیں ہماری امت اور ملت کے اعلیٰ ترین شہداء ہیں، حالانکہ انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، وہ مکہ کی فتح کو نہیں دیکھ سکے. اقبال نے جس کو بہت خوبصورت ڈیفائن کیا ہے کہ برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. زندگی کی حقیقت پروفٹ اینڈ لاس کی کیلکولیشن میں نہیں ہے. زندگی اس کو نہیں کہتے کہ تم نے اپنا مقصد حاصل کیا یا حاصل نہیں کر سکے، یا دنیا میں تمہیں حکومت ملی یا حکومت نہیں ملی. زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی تمہیں زندہ رہنا پڑتا ہے، کہیں تمہیں اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے. تمہارا نظریہ، تمہارا مسلک، تمہارا عقیدہ، تمہارا بلیف، تمہارا فیتھ، تمہارا ایمان، تمہارا عشق، یہ اہم ہے. تم اگر ایک بندہ مومن کی صفات، آزاد مرد کی صفات ہی اقبال یہ بتاتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم نے عروج حاصل کیا ہو اور اس کو اس کے لیے قربانیاں نہ دینی پڑی ہو.
یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم نے عروج حاصل کیا ہو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ساز کار ساز ہو، اللہ اس سے کام لے اور اس کو زلزلے کی طرح ہلا کے رکھ نہ دیا گیا، اس کے وجود نہ ہلا دیے گئے ہوں، اس سے آزمائشیں نہ لی گئی ہوں، اس سے شہداء نہ مانگے گئے ہوں، اس کی بہنوں کو بے عزت نہ کیا گیا ہو، اس میں ڈاکٹر عافیہ پیدا نہ کی گئی ہو، اس کے اندر گوانٹانامو بے کے غازی اور شہید نہ پیدا کیے گئے ہوں، اس میں لاکھوں مسلمانوں کا خون نہ طلب کیا ہو۔ کبھی کسی مسلمان قوم کو اس نے عزت نہیں دی جب تک وہ قوم شہادت پر آمادہ نہیں ہوئی۔ امت مسلمہ ہم تاریخ کے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، یہ وہی دور ہے جس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے آس پاس رہنے والی مسلمان ملت تھی، اس میں خوش نصیب ترین لوگ بھی تھے اور بد نصیب ترین ملت بھی۔ خوش نصیب وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلطان کے ساتھ کر دیا، پوری مسلمان ملت سے لوگوں نے جان مال عزت کی قربانیاں دی، عورتوں نے اپنے زیور دیے، مسلمانوں بہنوں نے اپنے بھائی بھیجے، سہاگنوں نے اپنے سہاگ بھیجے کہ سلطان کی فوج میں شامل ہو جا کے بیت المقدس شریف کو واپس لینا ہے۔ اور بد نصیب وہ تھے جنہوں نے اس وقت بھی سلطان صلاح الدین کی مخالفت کی۔ ہر دور میں خوش نصیب ترین وہ تھے جو ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے۔ امت کو آج وہ آزمائش ہے، ہمیں آج وہی آزمائش ہے کہ جو مسلمان ملت کو اس وقت درپیش تھی جب خلافت عباسیہ کو ختم کر کے مسلمان ملت بغیر قیادت کے پورا بغداد شہر جس کو آگ لگا کے پھینک دیا گیا، 15 لاکھ مسلمان بغداد میں ایک ہفتے میں شہید کیے گئے، ہماری کتابوں کو دریا برد کر دیا گیا کہ ایک طویل عرصے تک دریائے دجلہ سیاہ رنگ کا بہتا رہا کہ دریا کے اندر کتابوں کی سیاہی نکل کر پورے دریا کو سیاہ کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ تاریخ لمحے امت کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود امت اٹھتی ہے۔ اللہ خلافت عثمانیہ کو پیدا کرتا ہے، عثمانی ترک امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہیں حضور کی حدیث کے مطابق، اور 400 سال تک ترک تلواریں امت کی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ آخر میں جب ترک بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں تو خلافت کی ابا چاک کر ڈالتے ہیں، خلافت کو توڑتے ہیں۔ اقبال نے بڑے دکھ سے رنگ سے جس پر کہا تھا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ کچھ اپنوں کی سادگی ہوتی ہے، کچھ اوروں کی عیاری۔ ہمارے بزرگوں نے خلافت موومنٹ چلائی خلافت کو بچانے کے لیے، لیکن اس وقت اللہ کے راز کو نہ پا سکے کہ اللہ نے پہلے حکمرانی عرب مسلمانوں کو دی، اندلسیہ میں مسلمانوں نے عروج قائم کیا، بغداد اور دمشق مسلمانوں کے مرکز تھے۔ اللہ نے اس کے بعد جب عرب کمزور ہوئے، انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ نے یہ حکمرانی ترکوں کو منتقل کر دی۔ ترک مسلمانوں کی تلواریں 400 سال تک امت مسلمہ کی قیادت و سربراہی کرتی رہی، اور جب ترک کمزور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اب امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کو منتقل کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بارش بھیجنے سے پہلے اللہ ٹھنڈی ہوائیں اور بادل بھیج کے خوشخبریاں ہمیں سناتا ہے اس آنے والی رحمت کی جو پیچھے آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آنے والی خوشخبریوں کی بشارت بنا کر علامہ اقبال کو بھیجا ہمارے درمیان۔ وہ مفکر، وہ دانشور، وہ فقیر، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا رازدار، جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نکلی تو لب اقبال سے ہے۔ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ یہ راز آپ کس طرح بیان کرتے ہیں، کون بولتا ہے آپ کے وجود میں، تو فرماتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے ہے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ یہ پاکستان جس کی روحانی ڈائمنشن اتنی حیرت انگیز ہے، اس کی روحانی ڈائمنشن اتنی حیرت انگیز ہے کہ اس پاکستان کو بنانے والا ہر فرد براہ راست سایہ خدائے ذوالجلال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست فیض لے رہا تھا اس پاکستان کو بنانے کے لیے، جو اس حیرت انگیز روحانی ڈائمنشن کو بتاتے ہیں۔ یہ کوئی عجب اتفاق تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان رمضان المبارک کی 27 رات کو جمعۃ الوداع کے دن وجود میں لایا جاتا ہے۔ We will live with dignity. We have decided now. We will live with honor. We have made our minds to this. We will pay any price for it. We are willing to live and die for it. Pakistan will be the Pakistan our founding fathers wanted to make this. ہمارے بڑے جس پاکستان کو بنانا چاہتے تھے، امت مسلمہ کی آبرو کا مرکز، جہاں ایک ہوں گے